سيدنا ومولانا به وبارك وسلم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مقتدر باعظمت علماء اہل سنت و برادران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر انیس بے کساں سیاح لامکاں چارہ ساز درد منداں مالک اینو آں صاحب بخت جواں نو بہار بوستاں شاہ باز لامکاں مالک گنج نہاں حبیب رحماں صاحب قرآن سرور کائنات فخر موجودات صاحب کمالات مخزن معجزات جامع الصفات سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم. حضرات گرامی، گزشتہ کئی جمعوں سے داستان کربلا بیان کی جا رہی ہے. واقعات کربلا اتنے طویل ہیں جو وقت مختصر ہونے کی وجہ سے کسی بھی جمعے میں مکمل نہیں ہو پاتے. ویسے بھی اب تک جو کچھ بیانات ہوئے ہیں داستان کربلا کا ایک حصہ بھی پورا بیان نہیں ہو سکا، صرف تبرکاً اور مختصراً حصول برکت کے لیے بیان ہو رہا ہے، ورنہ کیسے کیسے مارکے، کیسے کیسے مورچے اور کیسی کیسی صعوبتیں اہل بیت مصطفیٰ نے سنبھالی ہیں، مصیبتیں ڈھائی گئی ہیں، سب کچھ سہا ہے، بیان نہیں ہو سک پاتا. آج آخری مرحلہ محرم کا مہینہ گزر گیا، اب ماہ سفر شروع ہو گیا. آپ حضرات نے جمعہ گزشتہ میں یہاں تک بیان سن رکھا کہ میدان کربلا میں
شہزادہ گلگوں قبا راکب دوش مصطفیٰ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے دل کے چین حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہادت ہو گئی۔ میدان کربلا کے یہ آخری شہید ہیں حسین شہید اعظم، کہ زمین کربلا پہ شہید اعظم امام حسین کا خون دھارے مار کر بہنے لگا۔ شہادت امام حسین کی جو ہوئی، کیسا کرب کیسا درد، مورخین لکھتے ہیں آسمان دنیا سے خون کی بارشیں ہونے لگی۔ میدان کربلا میں زلزلہ سا طاری ہو گیا، ایک کرب اور درد اور آہ کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ مدینے کی دھرتی پر بھی ہو کا عالم تھا، اجنہ نوحہ کر رہے تھے۔ آپ نے سنا، حضرت ام سلمہ کے کانوں میں آواز آئی، یہ باہر کیسے رونے دھونے کی آواز ہے؟ خادمہ کو بھیجا تو معلوم ہوا کہ کربلا کے میدان میں جگر گوشہ مصطفیٰ کی شہادت ہو گئی ہے، اجنہ نوحہ کر رہے ہیں۔ نہایت ہی کرب و درد کے عالم میں میدان کربلا کا یہ خونی منظر۔ اب تلواروں کا چلنا بند ہو گیا، سپاہیوں کا اب تیر و تلوار کا چلانا بند ہو گیا۔ میدان کربلا میں تمام شہیدوں کی نعشیں بے گور و کفن پڑی ہیں۔ شہید اعظم کی بھی شہادت ہو چکی ہے، ایک ایک نے جو راہ خدا میں گلا کٹایا ہے، سب کے سروں پر یزیدیوں نے قبضہ کیا ہے۔ نعشیں بے گور و کفن میدان کربلا میں بکھری پڑی ہیں۔ اللہ اللہ، ادھر امام حسین کا خیمہ ہے، اب خیمہ حسین میں صرف آہ ہے، کرب ہے، درد ہے، آنکھوں سے اب تو آنسو بھی نہیں نکلتے، وہ بھی خشک ہو چکے ہیں۔ چند خواتین ہیں، حضرت زینب، ام کلثوم، حضرت سکینہ، حضرت شہر بانو، دیگر چند خواتین ہیں۔ ایک سیدنا امام زین العابدین ہیں، شدت بخار میں گرفتار ہیں، بستر علالت پر آپ لیٹے ہوئے ہیں۔ چاروں طرف سے خواتین نے امام زین العابدین کو گھیر رکھا ہے۔ کرب و آہ اور درد میں ہر کوئی مبتلا ہے۔ اللہ اللہ، ان خواتین کا بھی کیسا جگر، کیسا حوصلہ ہے۔ ایک ایک لاڈلوں کو، پیاروں کو، عزیزوں کو، اپنوں کو، سب کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، خون جسم کا بہتے دیکھا ہے۔ شہادت کا دردناک منظر ان خواتین نے اپنی پیشانی کے نگاہ سے دیکھا ہے۔ میدان کربلا میں اب تیر و تلوار کا چلنا بند ہو گیا۔ اب وہ یزیدی لشکر اپنے اندر عیش و تر منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، رقص و سرور کی محفل رچائے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم نے فتح حاصل کر لیا، ہم نے کامیابی حاصل کر دیا، باغی سرکار کے سر کو ہم نے قلم کر دیا ہے۔ اللہ اللہ، میدان کربلا میں اب شام آتی ہے، وہ میدان کربلا کی شام، کرب و درد میں ڈوبی ہوئی شام، غم و علم میں نہائی ہوئی شام، دکھ درد سے میں ڈوبی ہوئی شام۔ کل بھی یہ شام آئی تھی کہ خیمہ حسین میں ایک ایک حسن و جمال کے پیکر نظر آ رہے تھے، آج بھی یہ شام آئی ہے میدان کربلا میں کہ اب کوئی نظر نہیں آتا، سب کی نعشیں میدان کربلا میں بکھری پڑی ہیں۔ اسی طور پہ خیمہ حسین میں سسکیاں ہیں، آئے ہیں، دعا ہے، یاد خدا ہے، صبر ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ رات آ گئی میدان کربلا میں، چاند نے اپنی چاندنی
میدان کربلا کے شہیدوں پہ قربان کرنا شروع کر دیا۔ رات کا حصہ آیا، چاند کی چاندنی بکھری ہے، بے گورو کفن ناشیں پڑی ہیں، ادھر یزیدی سب اپنے اپنے طور پر محو خواب ہیں، عیش و طرب کا ماحول رچائے ہیں۔ حضرت زینب کو خیال آتا ہے، حضرت زینب نے رات کی اس تاریکی میں، اندھیاری رات میں خیال آیا، چلو باہر سناٹا ہے، سپاہی یزیدی سب اپنے خواب میں مبتلا ہیں، چلو چل کر ذرا بے گورو کفن پڑی ہوئی ناشوں کا دیدار کراؤ، اپنے بھائی حسین کو دیکھوں، جوان علی اکبر کو دیکھوں، حضرت قاسم کا ناشا دیکھوں، اونو محمد کے جگر پاروں کو دیکھ لوں، عباس علمدار کے زخمی جسم کو دیکھاؤں، ایک ایک شہید کے ناشے کو دیکھنے کا شوق مچل گیا۔ حضرت زینب اپنے خیمے سے باہر نکل آئی، آ کر ایک ایک شہیدوں کے منظر کو بنگاہ پیشانی دیکھ رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے۔ اللہ اللہ، وہ کیا درد ہوگا، کیا کرب ہوگا، کیسی فاتح خیبر کی یہ شہزادی زینب ہے، شہیدوں کا لطفت منظر وہ دیکھنے میدان کو آئی ہیں کہ اچانک سامنے سے نگاہ پڑتی ہے، کچھ دور پہ نظر آیا کہ جیسے دو سائے نظر آ رہے ہیں، یہ آدمی کے سائے سے لگے۔ حضرت زینب نے سمجھا شاید یزیدی سپاہی ہیں، پہرے پر مقرر ہیں، میں اکیلی خاتون میدان کو نکلی ہوں، یہ پہرے دار سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہوگا۔ فاتح خیبر کی بیٹی ہے، شجاعت کی پیکر ہے، دلیر ہیں، ہمت و حوصلہ رکھتی ہیں، یہیں سے آپ نے بلند آواز میں پکارا، خبردار خبردار، قریب آنے کی جرات نہ کرنا، فاتح خیبر کی بیٹی زینب میدان کو آئی ہے، اپنے بے گورو کفن شہیدوں کے ناشوں کا دیدار کرنے کے لیے۔ ادھر سے حضرت زینب نے جو تڑپ کر پکارا تو ادھر سے جواب آتا ہے، اے زینب سنو سنو، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ہم کوئی غیر نہیں، تمہارے اپنے ہیں، یہ میں فاتح خیبر ہوں، یہ تمہارے نانا حضرت ہے۔ اللہ اللہ، اس سناٹے کے ماحول میں، رات کی تاریکی میں ادھر سے جو جواب آتا ہے، حضرت زینب مچل گئی، بے قرار ہو گئی۔ یہ آواز جانی پہچانی سی ہے، آواز پہچانی ہے، اس دن سے اس آواز کو زینب نے سنا ہے جس دن سے سیدہ فاطمہ الزہرا کی گود میں آنکھیں کھولی تھی، اس دن سے یہ آواز سنتی رہی۔ آج جو یہ آواز کانوں سے ٹکرائی، حضرت زینب بے قرار ہو گئی، تڑپ گئی، اور آپ نے آواز دیا، کون ہے جو اس کرب و درد کے ماحول میں اپنائیت کا دم بھر رہا ہے؟ جواب آتا ہے، زینب میں تمہارا والد فاتح خیبر علی مرتضی ہوں، اور ساتھ میں یہ تمہارے نانا حضرت پیغمبر اسلام آئے ہوئے ہیں، گھبراؤ نہیں۔ سنتے ہی زینب کی بےتابی اور بڑھ گئی، بے قراری اور بڑھ گئی۔ کہتے ہیں نا، زخم کرب و درد کے ماحول میں، غم و علم کے ماحول میں جب کوئی اپنا مل جاتا ہے تو غم اور بڑھ جاتا ہے، کٹے پر نمک چھڑکنے کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت زینب نے جو سنا، سنتے ہی تڑپ گئی، بے قرار ہو گئی۔ آپ نے یہیں سے پکار کر کہا، ابا جان اب آپ آئے ہیں، اب آپ آئے ہیں، جب آپ کا کنبہ تاراج ہو گیا، اب آپ آئے ہیں جب آپ کا خاندان لٹ گیا، اب آپ آئے ہیں جب آپ کے چمن کے ایک ایک پھول کملا گئے ہیں، ابا جان اب آپ آئے ہیں جب
سب راہ خدا میں قربان کیے جا چکے ہیں۔ ابا جان اس وقت آپ کہاں تھے جب آپ کا لاڈلا حسین شہید کیا جا رہا تھا؟ اس وقت آپ کہاں تھے جب نوجوان علی اکبر کا گلا کاٹا جا رہا تھا؟ ابا جان اس وقت کہاں تھے جب قاسم کی جوانی پامال ہو رہی تھی؟ اس وقت آپ کہاں تھے جب عباس کے بازو طرح سے جا رہے تھے؟ ابا جان اس وقت آپ کہاں تھے جب انو محمد کا ناشا خاک کو خون میں تڑپ رہا تھا؟ ابا جان اس وقت آپ کہاں تھے جب آپ کا ننھا علی اصغر 6 ماہ کا شیر خار راہ خدا میں قربان ہو رہا تھا؟ ابا جان اب آپ آئے ہیں جب کنبہ تاراج ہو گیا، اب آپ آئے ہیں جب ایک ایک کر کے راہ خدا میں قربان ہو گیا۔ جواب ادھر سے آتا ہے، زینب گھبراؤ نہیں، صبر کرو صبر کرو، اس وقت بھی ہم لوگ یہیں پر تھے، تمہارے نانا حضرت بھی یہی جلوہ بار تھے اور اپنے لخت جگر کی فتح و نصرت کے لیے دعا فرما رہے تھے۔ اللہ اللہ، یہ میدان کربلا کا دردناک منظر ہے۔ حضرت زینب نے یہ معاملہ دیکھا، پھر آپ اپنے خیمے میں تشریف لے آئی۔ صبح ہوئی، دوسرا دن آیا، لشکر یزید میں عیش و طرب رقص و سرور کی محفل لگی تھی، ابھی بھی یہ باز نہیں آئے۔ اب ان کی نیت خراب ہوئی، خیمہ حسین کو لوٹنے کے لیے آگے بڑھے، ساز و سامان پہ قبضہ کرنا چاہا۔ حضرت زینب اب سارا مورچہ سنبھالنے والی ہیں۔ آپ نے پردے کے اندر سے ہی پکارا، للکارا، خبردار خبردار، قریب آنے کی جرات نہ کرنا، یہ پردہ نشینوں کا خیمہ ہے۔ ہمارے پاس جو بھی ساز و سامان ہے وہ ہم باہر کیے دیتے ہیں، تم اس پہ قابض و دخیل ہو جاؤ۔ چنانچہ جو بھی اثاثے تھے، جو توشے تھے، جو زیادہ سفر تھا، وہ سب خیمے سے باہر کر دیا گیا۔ یزیدیوں نے سب پہ قبضہ کر لیا اور ادھر اب خون حسین اپنی انتقامی کارروائی لینا بھی شروع کر رہا ہے۔ حسین کا خون بہا ہے، یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ تاریخ میں آتا ہے یزیدیوں نے حسین شہید اعظم کے خیمے والوں کے ساز و سامان پہ قبضہ کیا، لیکن کسی کو ایک پل بھی ایک چیز بھی راس نہیں آئی۔ جو اندر سے باہر سامان کیے گئے ان میں کچھ زعفران بھی تھی، انہوں نے زعفران پہ قبضہ کیا اور پھر فخر و سرور کے عالم میں انہوں نے اپنے چہرے پر ملنا چاہا کہ ملیں گے تو حسین نظر آئیں گے، خوبرو ہوں گے، ہم فاتح ہیں۔ لیکن جو ہی اپنے چہرے پر ان زعفران کو ملا، چہرہ جل کر خاک ہو گیا۔ اونٹوں پہ قبضہ کیا، ذبح کیا، گوشت پکایا، خوب مزے سے بیٹھ کے کھائیں گے، عیش و طرب منائیں گے کہ ذبح کرنے کے بعد کھانے جو بیٹھے تو بوٹیاں ایسی تلخ ہو گئیں کہ کسی کے حلق سے ایک بوٹی نہ اتر سکی۔ بڑی بڑی داستان کربلا طویل ہے، بہت ستایا ہے یزیدیوں نے، بہت ظلم کیا ہے کہ خیمہ حسین پر خاندان رسول کو لوٹا ہے، برباد کرنا چاہا ہے، ایک ایک کا گلا کاٹا ہے۔ اللہ اللہ، مختصر یہ کہ ظلم و زیادتی کرتے ہوئے اب انہوں نے میدان کربلا سے دمشق جانے کے لیے اپنا سفر شروع کرنا چاہا۔ ان ساری خواتین پردہ نشینوں کے واسطے اونٹوں پہ اماری لگائی گئی اور ان خواتین کو اونٹوں پہ سوار کیا گیا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین جو بیمار ہیں، شدت بخار میں گرفتار ہے، کمزور و ناتواں ہیں، ایسے عالم میں بھی حضرت امام زین العابدین کو
اونٹ کی ننگی پیٹھ پر سوار کیا گیا ہے اور زنجیروں سے رسیوں سے جکڑ کر باندھا گیا ہے۔ اللہ اللہ، کیسی ظالم یہ قوم ہے یزیدی سپاہی، ذرا بھی انہیں خیال نہیں ہے۔ اونٹ کی ننگی پیٹھ پر امام زین العابدین کو سوار کیا گیا، رسیوں سے زنجیروں سے جکڑ کر باندھا گیا، شدت تکلیف سے بے تاب و بے قرار ہو گئے سیدنا امام زین العابدین۔ ایسے کرب و درد کے ماحول میں کوئی مونس نہیں، ہمدم نہیں، یاور نہیں، مددگار نہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ ایسے وقت میں سیدنا امام زین العابدین نے اپنا رخ مدینۃ الرسول کی طرف کر لیا اور آنکھیں بند کر لیا، روضہ رسول کو تصور میں جما لیا اور عربی زبان میں ایک قصیدہ آپ نے پیش کیا۔ عرب کے رہنے والے ہیں، زبان عربی ہے، زبان عربی میں آپ نے وہی کربلا کے میدان سے اپنے نبی کی بارگاہ میں فریاد پیش کرنا شروع کیا۔ اس طور پہ فرماتے ہیں ان دیاری حسبا، ان دیاری حسبا یومن الى ارض الحرم، بلغ سلامی روضتا فیہا النبی المحترم۔ اے باد صبا، اگر تیرا گزر دیار حرم میں ہو جائے تو میرے مصطفیٰ کو تو میرا دکھ بھرا سلام پیش کر دینا۔ اللہ اللہ، یہ زین العابدین کا درد بھرا سلام میدان کربلا سے مدینے کو جا رہا ہے۔ یہ کون؟ آج بھی ہم لوگ اپنی مسجدوں میں، محفلوں میں، مکانوں میں، بارگاہ رسالت میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو بدعقیدے دیوبندی وہابی ان کے چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے۔ یہ سلام کیسا؟ یہ فضول ہے، یہ ناجائز ہے، یہ بکواس ہے۔ ان سارے بدعقیدوں سے سنا دیا جائے سلام کا پیش کرنا ناجائز اور فضول نہیں ہے، امام زین العابدین کی سنت ہے۔ جو حسینی ہے وہ وہ یقیناً اپنے حسین کی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ زین العابدین نے میدان کربلا سے مدینۃ الرسول میں سلام بھیجا ہے۔ جو زین العابدین کا ماننے والا ہے وہ ان کے طریقے پہ عمل کرتا ہے اور اپنی اپنی منزل سے بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا مجدد اعظم سرکار اعلی حضرت دریائے رحمت فیض بخش بصیرت و بصارت عاشق مصطفیٰ امام احمد رضا نے زین العابدین کی سنت پر، امام حسین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہا تھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ سنیوں سلام بھیجا کرو، امام حسین راضی ہو جائیں گے۔ صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں۔ لمبا قصیدہ آپ نے اس وقت میدان کربلا سے پڑھا ہے، وقت اجازت نہیں دے رہا کہ آپ نے اخیر میں اپنے نبی کی بارگاہ میں فریاد پیش کیا۔ آپ کہتے ہیں ان دیاری حسبا یومن الی ارض الحرم، بلغ سلامی روضتا
فیہا النبی المحترم۔ اخیر میں آپ کہتے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، محبوس ایدی الظالمین فی المرکب والمزدحم۔ اے رحمت للعالمین آپ فریاد رسی فرمائیے، مدد فرما دیجئے۔ آپ کا زین العابدین زنجیروں میں جکڑا ہوا، رسیوں میں قیدی بنا ہوا اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ سوار ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ، داستان تو ابھی بھی باقی رہ گئی، بات پوری نہیں ہو پاتی، وقت میں گنجائش نہیں ہوتی۔ اس کے آگے کی بات پھر انشاءاللہ آپ جمعہ آئندہ میں سنیں گے۔ یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اس خانقاہ پہ 13-14 سفر کو ایک عظیم الشان عرس وحیدی منایا جاتا ہے۔ وہ عرس پاک انشاءاللہ 13-14 سفر 19-20 اگست کو نہایتی شان و عظمت کے ساتھ منایا جائے گا۔ پوسٹر کے ذریعے آپ پوری تفصیل معلوم کریں۔ ہندوستان کے مایہ ناز خطبہ، علماء، مشائخ کا روح پرور اجتماع ہوتا ہے۔ بڑے بڑے نامی علماء اور شہر بنارس و اطراف و جوانب کے علماء اکرام کا روح پرور اجتماع ہوتا ہے۔ سب لوگ زینت اسٹیج ہوتے ہیں، مایہ ناز خطبہ کا خطاب ہوتا ہے۔ پہلی شب میں نعتیہ ترہی مشاعرے کا پروگرام ہوتا ہے۔ اس نعتیہ ترہی مشاعرے میں بھی ہندوستان کے ایک سے ایک ترنم کے شہنشاہ اور فکر و فن کے بادشاہ آتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی شان و عظمت کے ساتھ امسال بھی یہ 2 روزہ پروگرام 13-14 سفر کو منایا جائے گا اور ہندوستان کے مایہ ناز علماء، خطبہ، مشائخ، مقامی علماء اور شعرائے اسلام تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات پوسٹر کے ذریعے پوری معلومات حاصل کریں، کثرت سے تشریف لائیں۔ الجامعۃ الحمیدیہ جو آپ کا ادارہ ہے، اس کے فارغ التحصیل علماء، حفاظ، قراء کی دستار بندی کا روح پرور منظر بھی اپنی پیشانی کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ اس وقت میں آئیے، انشاءاللہ پوری تفصیل آپ کو پھر بتائی جائے گی۔ مصرع طرح کا جو انتخاب ہے وہ اپنے ذہن و فکر میں بسائیے۔ یہ ترہی مشاعرہ ہوتا ہے، ہر سال ایک نیا مصرع دے کر سارے شعراء سے تازہ ترین کلام اس پی بحر میں لکھوا کر پڑھا جاتا ہے، پڑھوایا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ نعت کے لیے جو مصرع امسال منتخب ہے وہ یہ ہے: صدا دے کر ذرا دیکھو وہ آئیں گے مدینے سے۔ یہ نعت کا مصرع ہے۔ صدا دے کر ذرا دیکھو وہ آئیں گے مدینے سے، اس میں آئیں گے، جائیں گے، کھائیں گے، منائیں گے، مچائیں گے، یہ سب قافیہ ہے، مدینے سے ردیف ہے۔ اور منقبت کے لیے جو مصرع منتخب ہے وہ مصرع بھی آپ ذہن میں بسا لیجئے: حقیقت میں ہدایت کے گوہر شیر بنارس ہیں۔ حقیقت میں ہدایت کے گوہر شیر بنارس ہیں۔ اس میں گوہر قافیہ ہے، گوہر، سحر، نظر، ادھر ادھر وغیرہ، اور شیر بنارس ردیف ہے۔ انہی دونوں دیے ہوئے مصرع کے تحت انشاءاللہ آپ شعرائے اسلام کے نعتیہ اور منقبتی کلام کو سنیں گے۔ آپ حضرات کثیر تعداد میں آئیں، صاحب عرس کے فیضان سے مالا مال ہوں۔ السلام علیکم۔